ڈلتا ہوا سورج اس سوات جیسے خوبصورت شہر میں ایک دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی کہ اچانک آس پاس کے لوگوں کی نظروں کا مرکز ایک طرف سے آنے والی لینڈ کروزر اور دوسری طرف سے آنے والی مرسڈیز بنی ہوئی تھی۔ دونوں گاڑیاں اپنی پوری رفتار سے آ رہی تھیں اور دونوں گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے وجود بھی اپنی زیر نگاہوں سے دور سے ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ اس لیے ان دونوں معزز شہزادوں میں سے کسی نے بھی اپنی گاڑی کی رفتار کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آس پاس کے کچھ لوگ ان گاڑیوں کے آپس میں زوردار تصادم کے لیے آنکھیں پھاڑ کھڑے ہو چکے تھے اور ایک زوردار دھماکے کی آواز منتظر تھی، لیکن دونوں تیز رفتار گاڑیوں نے بالکل آدھی انچ کے فاصلے پر اپنی پوری گاڑیوں کی مہارت سے بریک لگائی تھی۔ دونوں گاڑیوں سے ابھی تک کسی ایک کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دونوں اس کام میں بہت تجربہ رکھتے ہیں، لیکن اچانک ان کی گاڑیوں کے ٹائرز کے چرچرانے کی آواز سے فضا میں ایک آتش پیدا ہوا تھا۔ دونوں وجود ایک دوسرے کو اپنی خوبصورت آنکھوں سے جیسے قتل کر دینے کے در پہ ہوں۔ ایک طرف نیلی آنکھوں میں سرخ چھائی تھی، دوسری طرف سبز آنکھوں میں، کیونکہ یہ ایک ون وے روڈ تھا اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کے راستہ دینے کی زحمت نہیں کی تھی جیسے یہ ان کی شان کے خلاف ہو، اور نہ ہی دونوں میں سے کسی نے اپنی گاڑی کو ریورس کیا تھا، بلکہ وہ دونوں تو جیسے بہت فرصت سے سینہ تانے آنکھوں سے گھورنے کا انجام دے رہے تھے، اور یہ سرخ ہی غصے کی بدولت تھی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو زیر لب ڈھیروں سی گالیوں سے نوازا تھا اور دونوں کے موڈ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ بس نہیں تھا کہ ایک دوسرے گاڑی سے مت بائیں جانے والی کھائی میں پھینک دیں۔ اس وقت وہ دونوں اپنے گارڈ کے ساتھ نہیں لائے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگ دونوں سرداروں کے ایک دوسرے کے مقابلہ بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ راستہ دونوں قبائل کے بیچوں بیچ تھا اور یہ راستہ ان دونوں قبائلوں کے لوگوں کو استعمال کر سکتے تھے۔ ان دونوں کی گاڑیوں سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، البتہ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ایک دوسرے کے راستہ دینے کا مشورہ فراہم کر سکیں، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان سر پھرے خانوں کے غصے سے واقف تھے۔ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے کو غصے سے گھور رہے تھے کہ ایک سبز آنکھوں والی پری کی ہنسنے کی کھلکھلاہٹوں دونوں کے کانوں نے سنی تھی، جہاں وہ پری ہنستے ہوئے انہی کی ہی جانب آ رہی تھی۔ خوبصورت سے سبز باغ سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے اپنے لالے کی گاڑی پہ پڑی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی زلیخا ملازمہ بھی بھاگ رہی تھی، جو شاید اس کے ساتھ پکڑن پکڑی کھیل رہی تھی، لیکن سامنے اپنے سردار کو دیکھ اس کا اوسان خطا ہوئے تھے۔ اسی ہنسی کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی نیلی سرخی چھائی آنکھوں میں مون تھی، جیسے اس کی ہنسی کو اپنے دل سے ہو۔ وہی سبز آنکھوں والے شہزادے نے یہ منظر بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سبز آنکھوں والی شہزادہ اپنی گاڑی سے اترا تھا اور ایک نظر اس سبز آنکھوں والی پری کو دیکھا اور اشارے سے پاس بلایا کہ آنکھوں میں عجب سی سرخی تھی۔ وہ اپنے لالے کے بلانے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی سبز آنکھوں میں پانی جمع کیے اپنے لالے کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے غصہ تو معلوم کر چکی تھی۔ موڑ کے کہنے پہ آج اپنی کالی بڑی سی چادر سے اچھے سے اپنے چہرے کو ڈھانکے ہوئے تھی، جس سے صرف اس کی سبز خوبصورت آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ لالا سبز آنکھوں والی پری نے اپنے لالے سینے سے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہوئے اس کے غصے سے ہوتی لال آنکھوں میں اپنے سبز آنکھیں گھورتے ہوئے معصومیت سے پکار کے فارس خانزادے کو بے ساختہ اپنی چھوٹی سی پری کے پکار پر نرم کیا۔
سارے خاندادہ وہ اس کی نیلی آنکھیں اپنی جان سے پری چھوٹی بہن پہ دیکھتے ہوئے اتنی زور سے دارا تھا کہ وہ پڑی وہ ابھی تک اپنے لال کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اپنے لال